اگر آپ شادی شدہ ہیں اور 25 سے لے کے 65 سال کی عمر کے درمیان ہیں تو آپ آج ہی اپنی گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کریں اور سروائیکل کینسر کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے پیپ سمیئر کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور جب یہ ٹیسٹ ایک دفعہ نارمل آ جاتا ہے تو اس کے بعد 3 سال کے لیے آپ فارغ ہو جاتی ہیں. اس ٹیسٹ کو سنبھال کے رکھیں اور 3 سال کے بعد دوبارہ یہ ٹیسٹ کروا لیں. 50 سال کی عمر تک آپ ہر 3 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کروائیں گی اور اس کے بعد اگلے 15 سال میں ہر 5 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کروائیں گی. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر آمنہ آفتاب ہے. میں آج آپ سے سروائیکل کینسر جو بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کروں گی. ایک وقت میں یہ دنیا کے ترقی یافتہ دنیا بھر کے اندر بلکہ سب سے کامن کینسر تھا خواتین کے اندر اور سب سے کامن کینسر کی وجہ سے ہونے والی ڈیتھس کی کاز بھی تھا, جس کے نتیجے میں جب انٹرنیشنل ریسرچ کی بیس کے اوپر ہمارے ترقی یافتہ ممالک نے ایک پروگرام پیپ سمیئر کا جو شیئر کیا جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سروکس کیا ہے. اچھا, یہ اس ٹاپک کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ جنوری جو ہے وہ جنوری کا مہینہ وہ سروائیکل ہیلتھ اویئرنیس منتھ کے طور پر دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. سروکس بیسیکلی بچے دانی کا نیچے والا حصہ جو جس کو عام زبان میں بچے دانی کا منہ کہا جاتا ہے اس کا نام سائنٹیفک نیم اس کا سروکس ہے. اور بیسیکلی یہ وہ پورشن ہے جو بچے کی پیدائش کے دوران ڈائلیٹ کر کے اوپن کر کے ایک نارمل ویجائنل ڈلیوری کے لیے بچے کو راستہ دیتا ہے. یہ اس کا سروائیکل کینسر ایک زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر کے اندر بلکہ آج بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں خواتین کے اندر کامنسٹ کینسرز ہیں ان میں سے ایک ہے. اور بہت ساری ایک بڑی تعداد خواتین کے اندر جو کینسر سے اموات واقع ہو رہی ہیں وہ سروائیکل کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن یہ کینسر کسی ایک دن میں نہیں بڑھ جاتا, اس کے کئی سالوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے دوران سروکس کے اندر جو سب سے پہلے معمولی سی چینج آتی ہے جو کہ ایب نارمل سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ایک پراپر جس کو ایک پھیلا ہوا کینسر جو کہ خدا نخواستہ موت کا باعث بنتا ہے, اس کے درمیان کئی سال کا پیریڈ ہوتا ہے. اس کئی سال کے پیریڈ کو کور کرنے کے لیے انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے کہ سب شادی شدہ خواتین ہر 3 سال کے بعد اپنا ایک بالکل سادہ سا ٹیسٹ جس کو پیپ سمیئر کہا جاتا ہے, جس کو ہم سروائیکل کینسر اسکریننگ کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اور یہ بالکل سمپل ٹیسٹ ہے جس طرح سے ہم پیشنٹس کا گائنیکولوجیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اس ایک اوزار کے ذریعے سے ہم اس بچے دانی کے منہ کو یا سروکس کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے نارملی جو شیڈ آف سیلز ہوتے ہیں ان کو ایک اوزار کے ذریعے سے لے کے ان کو گلاس کی سلائڈ بناتے ہیں اور اس سلائڈ کو لیبارٹری میں بھیج کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. یہ اس گلاس کی سلائڈ کے جو ٹیسٹ ہے یہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ خدا نخواستہ جس خاتون کا یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کے اندر سروکس گئے بچے دانی کے منہ کے جو کینسر کی طرف پروگریس کرنے والے ایب نارمل سیلز تو ڈیولپ نہیں ہو رہے. اور یہ دیکھا گیا ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کہ جن ممالک نے اس پیپ سمیئر کے ٹیسٹ کو پوری یونیورسلی اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم میں شامل کیا تو ان ممالک کے اندر جو کہ فلی ڈیولپڈ پھیلا ہوا کینسر سروکس کا بہت کم ہو گیا اور اس سے ہونے والی اموات میں بہت خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی اس کی اویئرنیس بہت زیادہ نہیں ہے, تو اس چھوٹی سی ڈسکشن کے ذریعے سے میں آپ سب کو یہ گائیڈ کروں گی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور 25 سے لے کے 65 سال کی عمر کے درمیان ہیں تو آپ آج ہی اپنی گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کریں اور سروائیکل کینسر کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے پیپ سمیئر کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور جب یہ ٹیسٹ ایک دفعہ نارمل آ جاتا ہے تو اس کے بعد 3 سال کے لیے آپ فارغ ہو جاتی ہیں. اس ٹیسٹ کو سنبھال کے رکھیں اور 3 سال کے بعد دوبارہ یہ ٹیسٹ کروا لیں. 50 سال کی عمر تک آپ ہر 3 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کروائیں گی اور اس کے بعد اگلے 15 سال میں ہر 5 سال کے بعد یہ ٹیسٹ کروائیں گی. اور اس کے ذریعے سے خدا نخواستہ اسی لیے کہ جس طرح باقی سارے کینسرز کا سلسلہ ہے اسی طرح سے کینسر کی مکمل علاج یا مکمل ٹریٹمنٹ اسی وقت ممکن ہے جتنی جلدی ہم اس کو پک کر لیں, جتنی جلدی ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں. اس میں جو بہت اہم باتیں ہیں سروائیکل کینسر کی اس میں پیدا ہونے کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں. مثلاً کسی حد تک آپ یہ کہہ لیں کہ جو کچھ ویجائنل انفیکشنز ہیں, ہیومن پیپلوما وائرس کی انفیکشن یا جو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ اور انفیکشنز ہوتی ہیں ان خواتین کے اندر اس بات کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی خاتون کے اپنی لائف سٹائل کچھ ایسا سا ہے کہ جس میں وہ سیف پریکاشنز نہیں استعمال کرتی تو ان کے اندر بھی, اور کچھ ایک خاتون جس کے ہسبینڈ کے ایک سے زیادہ سیکس پارٹنرز ہوں ان کے اندر اس چیز کو ڈیولپ کرنے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اسموکنگ اور الکوہل کا یوز اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ سروائیکل کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہیں. اور ہمارے مذہب نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں
جس میں عورت کی پاکیزگی اور اس کی ایک نکاح کا جو ایک تصور ہے اور ایک عورت کی جو ایک مرد کے ساتھ اس کی ایک ریلیشن شپ کا جو کانسیپٹس ہیں وہ سارے کے سارے، اور مردوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں اپنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں، تو وہ اگر ان کو اپنایا جائے تو بہت ساری جو بیماریاں یا بہت سارے معاملات جو خراب ہوتے ہیں ان میں سے سروائیکل کینسر ایک امپورٹنٹ کینسر ہے، ایک امپورٹنٹ بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو اویئرنیس ہے وہ پیپ سمیئر کے بارے میں جو میں نے آپ کو دینی تھی، تو آج ہی ضرور اپنی گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کر کے پیپ سمیئر اپنا ضرور کروا لیں۔